سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مساجد کے واقعات پر یہ بات قلم بند کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی، بھئی ان میں اللہ نے ایسی صفات، ایسی طاقت رکھی کہ اگر یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے پہ آئیں تو ایک شب میں بھی ایک پوری مسجد کی تعمیر مکمل کر دیتے ہیں۔ ایک رات میں ایک پوری مسجد بنا دیتے ہیں تیار، جہاں فجر کی اذان ہونے لگتی۔ مسجد جو ہے وہ بنائی کیوں جاتی؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہوتی کیا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسجد کیوں بنانی ہے؟ کون لوگ مسجد کو بناتے ہیں؟ مسجد کہاں بنانی چاہیے؟ مسجد بن جائے تو مسجد کو بنایا کس نے؟ چلایا کیسے؟ مسجد کو چلانا کیسے؟ مسجد کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کے انتظامیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی؟ امام کیا ہوتا ہے؟ صدر کا کیا کام ہے؟ مسجد کو کیسے سنوارنا ہے؟ مسجد میں آنے والے کا کیا اکرام ہونا چاہیے؟ یہ تمام تو وہ باتیں ہیں جو کہ مسجد کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے انسان جب تک چلتا پھرتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ بندہ ہے۔ اسی طرح وہ عمارت جس کو مسجد کہا جاتا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اس مسجد کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسجد کی روح کیا ہے، مسجد کے عقائد کیا ہیں، مسجد کے امام کی کیا ذمہ داری ہے، صدر کی کیا ذمہ داری ہے، مسجد کے مؤذن کا کیا کام ہے، اگر یہی پتہ نہ ہو پھر وہ عمارت مسجد نہیں ہے، صرف ایک عمارت ہے خالی۔ تو مسجد کیوں بناتے ہیں بھائی؟ آج کل کیونکہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر کسی عام مسلمان کو پوچھیں گے کہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد؟ کیا مسجد کا کام صرف 5 وقت اذان دینا، نماز پڑھنا ہی ہے؟ کیا ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنی زحمت گوارا کی جا رہی ہے تو یہ کام آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر لیتے؟
نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے ہیں. نمازیں تو 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور کسی اللہ والے کو پوچھو، کہتا ہے اس سے زیادہ ایک بڑی نماز ہے، پاورفل نماز ہے، اس کو جب تک نہیں پڑھو گے تمہاری اللہ سے تار نہیں جڑے گی. ارے بھائی کون سی نماز ہے وہ؟ جی تہجد کی نماز ہے، ان 5 نمازوں سے زیادہ طاقتور ہے. اچھا جی، تہجد کی نماز ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے، تو وہ کہاں پڑھنی ہے؟ کہ تہجد کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، تہجد کی اذان نہیں ہوتی. اچھا تہجد کی نماز ان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی. کہتے نہیں نہیں، اس کی اذان کی ضرورت نہیں، اس کی اذان ہمارے دل میں ہوتی ہے. جن کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے نا، وہ اندر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اٹھ جا بستر سے رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، اٹھ جا. اچھا، کہتا تہجد میں اذان نہیں ہوتی تو پھر مسجد کیسے کھلے گی؟ بیٹا تہجد میں تو مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تہجد میں مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں، تو امام صاحب کو گھر پہ بلا لے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے. نہیں نہیں، تہجد میں امام کی بھی ضرورت نہیں. اچھا 5 نمازوں سے زیادہ بڑی نماز ہے جس میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ تکبیر ہوتی ہے، نہ مسجد چاہیے، نہ امام چاہیے. پھر انہیں 5 نمازوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ جگہ خریدتے ہیں بڑی مہنگی؟ ابھی ٹوکیو میں، جاپان دنیا کا سب سے بڑا مہنگا ملک ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹوکیو میں 1 گز زمین خریدنے کے لیے ہمارے ملک کا 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں نے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دی پچھلی 3 دہائیوں کے اندر. وہاں کے یہود و نصارہ حیران رہ گئے اپنی عقل پہ، کہتے ہیں یہاں رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ گز کے اندر بن جائے. انہوں نے مسجدیں اتنی بڑی بڑی تعمیر کر دی. کیوں؟ وجہ پتہ لگے. اگر صرف 5 وقت نماز کا مسئلہ تھا تو کیا صرف اس 5 وقت کے لیے مسجد بنا دی گئی؟